السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی ہیں۔ بچوں، یہ کہانی ایک بہت ہی شرارتی بچے راہیل کی کہانی ہے۔ راہیل بہت شرارتی بچہ تھا۔ وہ ادھر ادھر دوڑتا پھرتا، سڑکوں پر پتھروں کو پاؤں مارتا، درختوں سے پھل توڑتا اور شاخوں سے پھول توڑتا رہتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ راہیل نے باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت پھول توڑ کر اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ لیکن بچوں، جیسے ہی اس نے پھول توڑا، اسے ایک دم سے ہائے اور اف کی آواز آئی، جیسے کسی نے بہت تکلیف میں ایک آواز نکالی ہو۔ اس دھیمی سی آواز کو راہیل کے کانوں نے سنا۔ اس نے ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کون تکلیف سے رو رہا ہے۔ راہیل نے ایک دم سے چاروں طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہے؟ سسکیاں بھرنے کی ہلکی سی آواز دوبارہ آئی۔ کوئی درد سے آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ کون ہے بھئی؟ کون رو رہا ہے؟ راہیل نے چاروں طرف اپنے ارد گرد ایک دم سے گھوم کر دیکھا۔ میں ہوں تمہارے ہاتھ میں، اوف اتنی زور سے مجھے مت پکڑو۔ راہیل کے ہاتھ سے ایک دم سے پھول گر گیا اور اسے ایک دم سے سمجھ آئی کہ یہ آواز تو اس پھول کی آواز ہے جس کو اس نے ابھی ایک بہت خوبصورت شاخ سے توڑا ہے۔ اوہ، ایک تو تم نے مجھے بے دردی سے شاخ سے نوچا، پھر اتنی زور سے اپنی مٹھی میں پکڑا، اوف میرے خدا۔ سو بچوں، وہ پھول تکلیف میں بہت زیادہ چیخ رہا تھا۔ راہیل نے اسے کہا، مگر تم تو پھول ہو، تم کیسے رو سکتے ہو؟ تو بچوں، پھول نے اسے جواب دیا کہ میں پھول تو ہوں مگر جاندار بھی تو ہوں، مجھے بھی انسانوں کی طرح تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا؟ راہیل نے بہت حیرت سے جواب دیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا۔ سو بچوں، پھول نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے کسی کو تحفے میں دینے کے لیے توڑا ہے؟ راہیل نے کہا، نہیں۔ تو کیا تم مجھے اپنی امی کے بالوں میں سجانا چاہتے ہو؟ پھول نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، راہیل نے جواب دیا۔ تو کیا تم پھولوں سے ہار بناؤ گے؟ نہیں۔ تو پھر کیا تم مجھے گھر کے گلدان میں لگانا چاہتے ہو؟ راہیل نے پھر نہیں میں جواب دیا۔ تو پھر تم نے بلا وجہ مجھے کیوں توڑا؟ پھول نے بہت التجا کے لہجے میں پوچھا، کیا جب میں شاخ پر ہوتا ہوں تو باغ زیادہ خوبصورت نہیں لگتا؟ پھول نے راہیل سے ایک سوال کیا تو جناب راہیل نے اسے کہا، ہاں تم مجھے خوبصورت لگے تھے نا، اسی لیے تو میں نے تمہیں توڑا، لیکن تم تو مجھے تھوڑی دیر بعد مسل کر پھینک دو گے۔ پھول نے راہیل سے گلہ کیا۔ ہاں، میں شاید ایسا ہی کروں گا، راہیل نے ذرا سوچ کر پھول کو جواب۔ پھول نے راہیل سے کہا، لیکن مننے بچے، تمہیں اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے، ابھی تو میں کھلا ہی تھا، ابھی تو میں جوان ہی ہوا تھا، ابھی تو میں نے کئی دن تک اس شاخ پر زندہ رہنا تھا۔ تم نے مجھے میرے وقت سے پہلے توڑ کر میری زندگی کو کم کر دیا ہے۔ سو بچوں، راہیل نے کہا، ہاں مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، میں نے سوچا ہی نہیں کہ تم شاخ پر لگے کتنے اچھے لگتے ہو۔ سو بچوں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ راہیل اس پھول کو شاخ سے نوچ چکا تھا اور جناب توڑ چکا تھا، اپنی مٹھی میں زور سے پکڑے پکڑے اب وہ صرف افسوس کر رہا تھا کہ میں نے اتنے خوبصورت پھول کو اس شاخ سے کیوں توڑا، کاش میں اسے نہ توڑتا، کاش میں اسے اسی شاخ پر کھلا رہنے دیتا، اور میری آنکھوں کو یہ کتنا اچھا لگتا۔ اب تو اس کی پتیاں ٹوٹ گئی ہیں، اسے میں نے اپنی مٹھی میں اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی ساری پتیاں بکھر کر زمین پر بکھر گئیں۔ سو بچوں، راہیل نے آئندہ سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوئی کچا پھل درخت سے نہیں توڑے گا جب تک کہ وہ خود پک کر زمین پہ نہ گرے، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ کسی کھلے ہوئے خوبصورت پھول کو شاخ سے نہیں نوچے گا، بلکہ اسے دور سے دیکھے گا، اسے سونگھے گا اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوگا۔ سو بچوں، آپ بھی آئندہ پھولوں اور پودوں کو بلا وجہ مت توڑو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جاندار اشیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی گئی ہے وہ وہیں پہ اچھی لگتی ہے، پھول شاخ پر، پھل درخت پر، ٹھیک؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔